بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمران بن حذیفہ رحمۃ اللہ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ قرض لیا کرتی تھیں۔ ان کے گھر کے کسی فرد نے اس کو نامناسب سمجھتے ہوئے عرض کیا، آپ ایسا نہ کیا کریں۔ انہوں نے فرمایا، کیوں نہ لوں؟ میں نے اپنے نبی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے، جو مسلمان قرض لیتا ہے اور اللہ کو اس کے بارے میں یہ علم ہوتا ہے کہ وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض دنیا میں ہی اتار دیتا ہے۔ قرض لیتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ اسے جلد از جلد ادا کیا جائے گا۔ ایسی نیت رکھنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور وہ اسے آسانی کے ساتھ قرض ادا کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ ادائیگی کے لیے مخلصانہ کوشش کریں اور اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حسن نیت کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ قرض ادا کر دے، جبکہ قرض اس کام کے لیے نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خازن سے کہا کرتے تھے، جاؤ میرے لیے قرض لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد میں پسند نہیں کرتا کہ میں کوئی رات اس طرح گزاروں کہ اللہ میرے ساتھ نہ ہو۔ ادائیگی کی نیت رکھتے ہوئے قرض لینا جائز ہے۔ حضرت عروہ بن ابو جعد بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بکری خریدنے کے لیے 1 دینار دیا۔ انہوں نے 2 بکریاں خرید لیں، پھر ایک بکری 1 دینار کی بیچ دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینار بھی پیش کر دیا اور بکری بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی یہ حالت تھی کہ اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی انہیں نفع مل جاتا۔ امانت کی رقم ذاتی استعمال میں لانا درست ہے، بشرطے کہ یہ یقین ہو کہ مالک کے طلب کرنے پر رقم فوراً ادا کی جا سکے گی۔